ہے کہ کہوں کہ آج کچھ کہنے کو دل نہیں، ایسا کیجئے کہ سمجھ لیجئے. تو دل نہیں چاہ رہا کہ اس خالی ہال میں ان خالی کرسیوں میرے کچھ چند ساتھی بیٹھے ہوئے جو اپنی اپنی سپیچز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، کیونکہ وہ جو کریم ہے، اب یہ وہ کریم نہیں ہے، میں کوئی کچھ اور نام ہی نہ نکل جائے، وہ تو اپنی اپنی سپیچز کر کے چلی گئے اور میرے پاس کچھ لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ میں سٹارٹ ایسے لوں کہ محترمہ آپ بھی سپیچ کر کے چلے جانا ہے آپ نے. ان مشکل حالات میں تو سب بات یہ نا کہ سننے والے سنے نا. اب میں فیس بک یا ٹک ٹاک یا وہ انسٹا کے لیے تو سپیچ کرتی نہیں ہوں. میں تو نہ وزراء ہوتے ہیں نہ سنتے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ وہ پہلے والا دور اچھا تھا کہ ایک بادشاہ بیٹھا تھا اور دربار لگا ہوتا تھا، وہیں پہ شکایت کرتے تھے، وہیں وزیر سنتے تھے اور وہیں پر ہی حکم ہوتا تھا سر قلم کرنے کا اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اب وہ اور بات ہے کہ سائل کا سر قلم ہو یا وزیر کا ہو، وہ دوسری بات ہے. تو اس بجٹ کے اوپر، یہ ایک منی بجٹ کے بعد یہ تیسرا بجٹ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جو باتیں کروں گی وہ وہی ریپیٹ باتیں، کیونکہ کچھ اثر تو ہوا نہیں کسی کے اوپر کہ ان تمام معاملات کے اوپر نظر ثانی ہو. تو سر یہ جو بجٹ آیا ہے، میں بجٹ کی اتنی ڈیٹیل میں فگرز وغیرہ کی طرف نہیں جاؤں گی. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں 35%، بہت اچھی بات ہے کہ پہلے ہم نے ان کی بے عزتی کی کہ بلیک، پھر اس کے بعد ہم نے 35% تنخواہ بڑھا دی. تو اس 35% تنخواہ تو بڑھائی ہے لیکن پھر 40% مہنگائی بڑھ جائے گی. تو سرکاری ملازمین کا تو سوچ لیا، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر والے لوگ ہیں ان کا کون سوچے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کم سے کم جو اجرت ہے وہ 35,000 تک، وہ دے گا کون؟ کہ آپ نے کبھی سیکیورٹی گارڈز دیکھے ہیں کہ ان کو 18,18 20 ہزار ملتے ہیں اور 12 ہزار ان سے وہ کیا کہتے ہیں بیگار نوکری لی جاتی ہے؟ تو ان سب کو کون دیکھے گا؟ جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو پرائیویٹ نوکر، ڈرائیور، مالی، یہ وہ، ان کی تنخواہوں کا کون کرے گا؟ 35,000 وہ رکھی ہے. لاسٹ ٹائم تو میں نے کہا تھا کہ 50,000 والے کا بجٹ بنا کے دکھا دیں. کیا ابھی یہ 35,000 والے کا بجٹ بنا کر دکھا سکتے ہیں؟ تو اب ساری وہی باتیں، ہر چیز پہنچ سے دور ہو چکی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے سب ساتھی ہیں، سب ہلکے والے ہیں اور مجھے ان کی دیکھتی ہوں میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز، تو جاتے ہیں اپنے حلقوں میں، گلی محلے میں بھی جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر ان کو کون سی لالی پاپ دے کر آتے ہیں، مطلب کیا بتاتے ہیں. جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ سال ہو گیا وہ روڈ نہیں بنی، وہ روڈ نہیں بنی، تو چلیں کوئی تھوڑا 14 سال سے سندھ میں حکومت ہے تو مجھے باقی روڈز بھی دکھ جانی چاہیے تھی. اور 1 سال سے آپ یہاں پر ہیں، اگر اتحاد میں رہتے ہوئے یہ کام نہ کروا سکیں تو پھر میرا تو اور باقی جو ادھر بیٹھے ہیں ان سب کا تو اللہ ہی حافظ ہے. سر بجلی کی پرائسز ہیں، یہاں پر ایک مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ 1 روپے 25 پیسے یونٹ بڑھ گیا. آئی ایم ایف کا سنے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پہلے کبھی سگنل پہ کھڑے ہوں تو وہ آتا ہے فقیر، پہلے تو وہ دعائیں دیتا ہے کہ دے دو، دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو اس کے بعد وہ بد دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ابھی وہی کر رہے ہیں. تو میں بحث پاکستانی ایک عوام، میں کہتی ہوں مجھے نہیں چاہیے آئی ایم ایف کا بجٹ، کیونکہ میں کچھ بھی خریدتی ہوں، میں گھر کی گروسری لیتی ہوں، میں پیسٹ، چینی، پتی، تیل کچھ بھی لیتی ہوں، میں تو اس میں ٹیکس دیتی ہوں. میں تو اس ٹیکس سے جو ٹیکس یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے اور یہ سارا کچھ ہوا، اس سے ایک عام عوام کو کیا فائدہ؟ بچے میرے پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں، حفاظت کے لیے گارڈ پرائیویٹ خود رکھا ہوا میں نے، سڑکیں ایسی خراب حالت ہے کہ گاڑی آئے دن خراب، ہسپتال سرکاری ہسپتال میں جا نہیں سکتے، پرائیویٹ ہسپتال میں وہاں پر جا کر اپنی کھال اترواتے ہیں، وہ بھی الٹی چھری سے. تو یہ بجٹ کیا، یہ جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 75 سال سے آپ لوگ اتنے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، آپ نے اس بیوروکریسی سے جان کیوں نہیں چھڑوا رہے؟ ساری گالیاں، کیونکہ اب ان 4 سالوں میں ہو گئے، شروع میں تھوڑے جذبات اور تھے، سوچ اور تھی، اس 5ویں سال سمجھ آئی ہے کہ یہاں پر بیٹھے لوگوں کا تو اتنا قصور ہے ہی نہیں. یہاں پر بیٹھے ان لوگوں کا اتنا قصور، تو کب ہم ان کے چنگل سے آزاد ہوں گے؟ مطلب ان کی مراد کے لیے، ان کی مونیٹائزیشن کے لیے کہ جو بابو بن کر 90 ہزار روپے پیٹرول کا بھی لیں گے، یہاں سے گاڑیاں بھی لیں گے، اس کے لیے میں اور میری اولاد پسے گی. یہاں پہ رہنے جوگا آپ نے پاکستان، مطلب ابھی یہاں پر بہت اچھی بات ہے، ہمارے وزیر دفاع صاحب نے کر لی، انہوں نے معذرت کر لی، اور میری عدی نفیسہ شاہ کا کل بہت اچھا انہوں نے ایک اس سے وہ کیا تھا کہ یہ ایک بیان کہاں لے جائے گا، جیسے کہ ایک غلام سرور صاحب کا بیان تھا.
ابھی یہاں پر میرے بھائی نے ذکر کیا پی آئی اے کا کہ پی آئی اے یورپ کی فلائٹس بھی بند ہیں اور سارا کچھ بند ہے، روٹس دیے ہمیں. تو میرے بھائی تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر لیں کہ وہ روٹس کس دور حکومت میں ٹرے میں رکھ کر ہم لوگوں نے دیے تھے، کہ جس پہ گو سلو کی پالیسی اپنائی گئی تھی اور گولی بھی چلی تھی وہاں پر، ایک کرو کا شہید بھی ہوا تھا اور لاٹھی بھی برسائی تھی. تو نیو یارک سیکٹر کس نے بند کروایا؟ وہ بھی انہی لوگوں نے بند کروایا. تو وہ ایک بیان نا، وہ جیسے وہ ایک مچھر انسان کو وہ بنا دیتا ہے، اور ایسے ایک بیان جو ہے نا مطلب ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی مطلب یہ کہ بندہ اتنی جوش خطابت میں آ کے کسی کو وہ نہ کر دیں کہ اپنی تعلیمی اداروں پہ ہم انگلی اٹھائیں کہ کل کو جو یہاں سے بچے جاتے ہیں تو وہ پائلٹس کی ڈگریز کی طرح اس ڈگریز کی بھی کوئی اہمیت نہ ہو. اسپیکر صاحب، ابھی کس کس چیز کی میں بات کروں؟ تقریباً سبھی بات کر چکی. یہاں سے حکومتی ارکان نے بھی ایسی ایسی سپیچز کی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ یہ حکومت میں ہے ہی نہیں. ویسے بھی حکومت کی فیل آ نہیں رہی. جیسے آپ بھگار لگائیں یا پلاؤ کا ڈھکن اٹھائیں تو ایک خوشبو آتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بنا ہے. تو یہاں سے وہ خوشبو آ نہیں رہی ہے حکومت والی کہ پتہ چلے کہ کوئی حکومت بھی ہے. کیونکہ ہمارے وزیر دفاع مطلب وہ ایک اس کا ذکر تو کرتے ہیں بیوروکریٹ کا کہ جس کی بیٹی کی شادی پہ 1 ارب 70 کروڑ کے ان کو سلامیاں ملی، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا. ٹیکے نام ہے ان کا، ٹیکے لگائے ہوئے انہوں نے پوری قوم کو، ان کا نام نہیں لیا. وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے، وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے. اور کل انہوں نے بولا تھا کہ نام نہیں لیا تھا، میں نے پروگرام میں نام لیا تھا. بزنس ٹائکون کیا ملک ریاض نام لیں، ان کا نام ہے. بحریہ ٹاؤن ہے ان کا، اگر یہ بھی نہ پتا ہو تو یہاں پر ہم نام لینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ گالیاں کھائیں ہم لوگ، جہاں پر جائیں وہاں پر یہ ہو کہ یہ چور، یہ وہ، ایسے مطلب یہ کہ بے وقوف بنا کے کوئی بھی ہم لوگوں کو اس قسم کی وہ کر لیں اور پھر ہم ڈرتے بھی رہیں کہ ہم نے ان کا نام بھی نہیں لینا. کیوں نام نہیں لینا؟ سب وہ یہی ہے نا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور اس سب کو کون آ کے سیدھا کرے گا. ان 75 سالوں میں ہم نے ایک دوسرے پر تو الزام دیا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، پھر اس کے بعد جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم معافی مانگتے ہیں. جیسے ابھی 3 وزرائے اعظم کے ڈکارنے پہ خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا. تو معافی تو مانگتے ہیں لیکن معافی سے کام نہیں چلے گا. اس کے بعد ہمیں توبہ کرنی ہوگی کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے کہ اپنے خیمے میں کسی بدو کو نہیں گھسائیں گے. ہمیں یہ اپنے آپ سے عہد کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ کیوں نہ ہو صبا کی رفتار غلط، گل غلط، غنچے غلط، خار غلط، ایک دریا ہی ہے بس اپنے رخ پر، کشتیاں آر غلط پار غلط. اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی کچھ ضد پر اتر آئے ہیں اور کچھ کرتے ہیں ہم بھی گفتار غلط. تو یہ سب چیزیں وہ نہیں ہونی چاہیے. تو عوام کا اس میں کیا ہے؟ اب سب اپنی اپنی تجاویز پیش کر رہے ہیں. میں ایک تجویز دیتی ہوں. 18ویں ترمیم کے بعد جن وزارتوں کی یہاں پر وفاق میں ضرورت نہیں ہے پہلے تو ان وزارتوں کو ختم کر دیا جائے. کیا ہم نے اس کو رشوت کے طور پہ رکھا ہوا ہے؟ اگر میں یہاں پر صحت کی بات کروں گی تو آپ مجھے کہیں گے یہ صوبائی میٹر ہے ادھر جاؤ. تعلیم کی بات کروں گی تو آپ کہیں گے صوبائی میٹر ہے ادھر جاؤ. 2-3 اور وزارتیں آپ کہیں گے یہ صوبائی میٹر ہے. صوبائی میٹر ہے تو یہاں جو وزارتیں ہیں وہ امب لینے آئی ہیں. مطلب یہاں پر کیا کرنے کے لیے وہ وزارتیں دی ہوئی ہیں؟ ان کی پورے جو وزارتوں کے اوپر لگ رہے ہیں ان کا یہ وہ سارا کچھ، یہ مطلب اب میں کیوں دوں یا میری غریب عوام کیوں دے؟ مجھے ان سے کیا کہ وہاں سے تیل آ رہا ہے، ادھر سے تیل آ رہا ہے، ڈالر یوں ہو گیا، چین دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے. ارے میرے علاقے میں روٹی نہیں ہے اسپیکر صاحب. جاتے ہیں تو شرم آتی ہے، دوا دارو نہیں ہے. ابھی یہاں پر میں پوائنٹس لکھتے جا رہی تھی صرف اپنی یاد دہانی کے لیے کہ یہاں پر کسی نے تقریر کی تو سگریٹ نوشی پہ اور فزی ڈرنکس پہ بولا کہ اس سے لوگوں میں اتنی اموات ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں. ہمیں کچھ نہیں ہوتا. ہم تو گدھے اور کتے کی کڑائی کھا چکے ہیں. ہم پاکستانی تو وہ کھا چکے ہیں، ہم نقلی دوائیاں کھا چکے ہیں. میڈیسنز یہ شاہین سے لی تھی میں نے، ٹریویا میٹ، کڑوی تھی. کراچی والی کڑوی نہیں ہے، پتہ چلا وہ نقلی تھی. دوائیوں پہ جو سبزیاں کھاتے ہیں اس کے اوپر سپرے ہوتا ہے، کیا وہ جان لیوا نہیں ہے؟ صفائی ستھرائی کا عالم کیا ہے؟ اور یہ جو پھل ہم لوگ سکرین والے کھاتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. اور مری ہوئی مرغیاں،
اور سب سے بڑی بات میرے بھائی نے الکوہل کا ذکر نہیں کیا جو غیر قانونی طور پر آتا ہے. لوگوں نے ایک وہ بنا دیا کہ سائرہ بانو نے اسمبلی میں کہا اس کو حلال کر دو. ارے اللہ پاک نے اس کو حلال قرار نہیں دیا تو میں کون ہوتی ہوں؟ میں نے تو کہا تھا لیگل کر دو تاکہ ریونیو آئے. کراچی کے دریا وہ سمندر میں 80 کروڑ کی شراب لانچ میں نہ پکڑی جائے, وہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو اور انہوں نے کہا کہ سب نے واقعے کی مذمت کرنے کا قوم جاگ چکی ہے. بالکل قوم جاگ چکی ہے. میں تو پہلے سے جاگی ہوئی تھی. میں نے تو یہاں پر آتے ہی سب سے پہلے بولا تھا کہ یہاں تو اپنی پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کریں یا پھر یہ قرارداد نہ لے کر آئیں. تو اب چونکہ یہاں پر اتنا زیادہ وہ ہو گیا, اب کسی نے, میں یہاں پر ہوئی, مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری سپیچ ہو. اگلی دفعہ یا قسمت یا نصیب, اور آرام سے گھر میں ہی رہوں. میں ضروری ہے میں نے چترالی صاحب سے دعا پڑھوانی ہے اور آپ لوگوں کی چھٹی کروانی ہے. تو قوم جاگ چکی ہے. میں آ گئی اور یہاں پر کسی نے ہمارے اداروں کے لیے بات کی, میں کوئی چیز اٹھا کے ماروں گی. پھر نہ آپ کہیے گا, کوئی ایک لفظ بھی کوئی نہیں بولے گا. میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا بجٹ اسمبلی کا تو ہے, تھوڑا سا بس یہ کر دیں کہ ایک جب سیشن ہو تو 5 بادام ہر سیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہوں تاکہ اس کے کھانے سے یادداشت سلامت رہے. اس کے کھانے سے یادداشت سلامت رہے. وہ ہم کوئی وہ بات نہ کریں.